حضرت ابو بکر بن ابو مریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، دو طبقے، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں جن کو ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے، یعنی اس زمانے میں یہ لوگ اس طرح کے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ایک طبقہ تو وہ تھا جو گزشتہ حدیث کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ درس میں کہ ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے اور مسلمانوں کو ڈرا رہے ہوں گے، پورا تفصیل تشریح آپ کے سامنے رکھی تھی۔ دوسری صنف، دوسری قسم کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنة ولا یجدن ریحہا ولكن ریحہا لتوجد من مسیرت کذا و کذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں ہوں گی، پیدا ہوں گی آخری زمانے میں، جن کو کپڑے پہنے ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہوں گی، خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح لٹکے ہوں گے، ٹیڑھے ہوں گے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی، نہ ہی جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنا دور تک آ رہی ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ابھی یہ چیز 100% مسلمانوں کے عورتوں میں، بیویوں میں، بیٹیوں میں نظر آ رہی ہیں۔ کاسیات عاریات، کپڑے ہونے کے باوجود ننگی ہیں۔ کیا مطلب؟ کپڑے ایسے پتلے پہنتی ہیں کہ ان کے جسم کی موٹائی اور پتلا پن نظر آتی ہے کہ عورت کتنی موٹی ہے، لڑکی کتنی پتلی ہے۔ برقع پردہ ایسا یا تو پہنتی ہی نہیں، اگر برقع ڈالا اپنے اوپر تو بھی ان کے رنگت کا پتہ لگتا ہے کہ یہ کلر کی سفید ہے یا کالی ہے۔ تو پھر کپڑا ہونے کے باوجود ننگی ہوئی نا، اور برقع ہونے کے باوجود پتہ لگتا ہے کہ جوان ہے یا بوڑھی ہے۔ تو یہ اس طرح کا لباس پہننے والی جو لباس ہونے کے باوجود ننگی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ یہ لڑکی جہنمی ہے، پیغمبر کریم نے بتلایا۔ اور فیشنی کوئی برقع پہن لینا یا کمر کے اوپر ربڑ یا رسی ڈال دینا تاکہ جسم کی موٹائی یا پتلا پن نظر آئے، اسی پردہ کرنے پر، اس کپڑا پہننے پر اس لڑکی پر لعنت ہوگی۔ لعنت من آپ کے گھر سے برکت رحمت ختم ہو جائے گی آپ کی بیٹی کی وجہ سے۔ آپ بھلے تہجد گزار ہیں، بڑے نماز کے پابند ہیں، بڑی محنت محبت کے ساتھ حلال کما کر کے، مزدوری کر کے، حلال کما کر کے گھر میں لائے، لیکن آپ کی بیٹی اس طرح کا کپڑے پہنتی ہے، اس طرح کا فیشن کرتی ہے کہ اس کے چہرے پر کسی کی نظر پڑتی ہے، یا اسی کا لباس، یہ آج کل جو یہ شہنیز پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، یہ پینٹ شرٹ نما کی یہ شلوار، پتلی کوئی قمیص، گدی نظر آ رہی ہے، گلا نظر آ رہا ہے، بازو نظر آ رہے ہیں، بال نظر آ رہے ہیں، چہرہ اجنبیوں کو نظر آ رہے ہیں، آپ کی حلال کمائی کی برکت بھی ختم، کیونکہ آپ کے گھر میں لعنت آ رہی ہے۔ لعنت کے ساتھ برکت نہیں ہوتی۔ آگے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائلات ممیلات، دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے والی ہوں گی، خود دوسروں کی طرف مائل ہوں گی۔ اب ان سب چیزوں کا مقصد اور کیا ہے؟ ننگے سر کرنے کا مقصد اور کیا ہے؟ اوروں کو اپنی طرف کھینچنا نا، فیشن کر کے باہر نکلنا، چہرہ کھول کر کے نکلنا، اور ٹپکنے والا، آواز کرنے والا، ٹک ٹک کرنے والا بوٹ اور چپل پہننا،
اس کا اور کیا مقصد ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے علاوہ؟ اور اسی طریقے سے موبائل وغیرہ بڑا رکھنا، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اور اوروں کو اپنی طرف کھینچنے کے سوا؟ خوشبو، مہکنے والی، دور جانے والی خوشبو، اس کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آواز سے باتیں کرنا، قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے عورت کو کہ زور سے پڑھے کسی اور تک آواز جائے۔ اگر یہاں ہم بیٹھے ہیں گلی کی کسی عورت کی آواز آ جائے تو یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ تو مائلات ممیلات، تھوڑا سا اندازہ کریں آپ، اگر اسکول والے، مدرسے والے، کالج والے آپ کے لڑکی کو، بیٹی کو بولیں کہ کل سے یہ یونیفارم پہن کر کے آنا، نہیں تو ہم آپ کو سزا کچھ نہیں دیں گے، ماریں گے پیٹیں گے نہیں، کوئی ہنٹر کو کوڑے ڈنڈے کچھ نہیں، صرف یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے اسکول سے، کالج سے نکال دیں گے، صرف اتنی سزا دیں گے۔ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو پھر ان کے کہنے پر لباس نہ دوں، پیسے نہ ہوں ادھار لے کرے، کہیں سے بھی لے کر کے پرنسپل کی بات کو پورا کرنا ہے کہ اس کی یونیفارم لے کر کے دینی ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یونیفارم ہمیں بتلایا کہ سر پر دوپٹہ بھی ہو، چوڑے کپڑے بھی ہوں، پتلے نہ ہوں کہ آپ کا جسم نظر آ رہا ہو۔ تو ہمیں ہیڈ ماسٹر کی بات کا تو پرواہ احساس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احساس نہیں ہے۔ یہ کوئی سزا نہیں دیں گے۔ یہاں سزا کیا ملے گی؟ غیر شرعی لباس پہننے کی سزا کیا ملے گی؟ جہنم کی آگ۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی، ہماری بیٹیوں کی، بیویوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو ایمانی غیرت نصیب فرمائے۔ باقی اگلا حصہ بھی کافی باتیں رہ گئیں، وہ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر، ان کا سر خیر وہ انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمانی غیرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا